سی او ڈی کے بعد سب کچھ بہترین ہو چکا ہوا تھا، وہ تو عمران خان کے جو 3.5 سال آئے اس میں سب کچھ ختم ہو گیا. جو باجوہ صاحب والا دور تھا اور فیض صاحب والا دور، وہ بیسیکلی ان کی اپروچ تھی کہ 18ویں ترمیم رول بیک کرنی ہے. عمران خان تو آئے ہی ایک دفعہ حکومت میں، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو کر لینے دو تین دفعہ، پھر کو مزہ آئے گا کمپیریزن کرنے کا. یہ کیا انسٹنٹ کمپیریزن؟ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نوٹ چھاپ کے تو گروتھ دکھا دیتے ہیں. اب جو ہم جج ہائر کریں گے نا، پرماننٹ نہیں ہے، وہ کانٹریکچوئل جج ہیں. واہ. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں سر؟ مثبتنگ. سر آپ فل جم اٹائر میں کیوں آئے ہیں آج؟ سر یہ نا میں نے اب، آپ تو بھائی ہیں، آپ سے کیا چھپانا. سر ادھر سوال میں چینج کر لوں، آپ جم گئے آج؟ بات یہ ہے کہ میں نا یہ طریقہ، میں نے کافی ساری جم شاپنگ آج سے سال پہلے کی، رائٹ. اور اب میں جو ہے نا اپر لوور دونوں پہن کے ہفتے میں ایک دن نکلتا ہوں. تو اس میں مجھے جو لوگ بھی ملتے ہیں نا، تو پھر وہ ایک دم سے ان کا ہو جاتا ہے کہ یار پتلے لگ رہے ہو. وہ نا حالانکہ میں لوگ نہیں رہا نہ، میں گیا ہوں جم، لیکن ان کو ایک دم سے یہ آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو جم مار رہا ہے آج کل بہت. اچھا پھر وہ ہوتا ہے یہ کہ بیہائنڈ مائی بیک جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ علی آج کل بہت جم مار رہا ہے. تو وہ ایک دم سے مطلب آپ کو پتا سر، ہمارے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے نا وہ نیگیٹو ہوتی ہے. تو یہ اس طرح میں نے ایک طریقہ نکالا ہے پازیٹیو بات کا. سر یعنی کہ آپ تھرو وارڈروب مثبتنگ بھی کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ اب صرف ہم اپنی باتوں اور تجزیے اس سے نہیں کر رہے، ہم اب کپڑوں کے ذریعے بھی ایک مثبت نیس پھیلانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. سر بہت بڑی بات ہے یہ سر. لیکن سر عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جم کلوتھز جو ہوتے ہیں جب آپ شوق سے لے لیتے ہیں اور آپ جم نہیں کرتے تو آپ کو فٹ نہیں آتے. سر شرٹ وغیرہ میں تو کور ہو جاتا ہے. سر جو سلیکون کے اندر ٹڈ نکلتا ہے نا باہر، سر اس کا پھر ایک اور ہی سین ہوتا ہے سر. وہ پھر آپ نا، وہ بندہ کہتا ہے یہ جم نہیں جاتا. یہ بات یقیناً ٹھیک ہے سر، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا خریدتے وقت، تو میں نے کھلی لی تھی پہلے ہی. سر ویری نائس. سر اصل میں آپ کو پتا نا، جم جو بندہ صحیح جمر ہوتا ہے نا، اور اگر کبھی آپ پہنچیں اور اس نے پہنی ہو وہی 90s کی اس کی گرے ٹی شرٹ، اور بس وہ کھلی ڈلی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی باڈی ہے یا باڈی نہیں ہے، اس کی بہت باڈی ہے اس بندے کی. وہ بندہ جو ہے نا، وہ جم آتا ہے جم صحیح طرح مارنے کے لیے. باقی لوگ تو سر آپ کو پتہ ہے یہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے یہ جم اٹائر. اسی وجہ سے ہماری جو لوکل مارکیٹ کے پروڈکٹس ہیں، برانڈز ہیں، وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں. سو مچ سو کہ ایک تو ہے، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ لنڈن میں دکان کھول لی انہوں نے اپنی جم اٹائر کے لیے. وہ سیالکوٹ سے بنواتے ہیں، ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، دکان کھول لی ہے. سو یہ نائکی، انڈر آرمر وغیرہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں اب کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں یہ انٹروڈیوس کیے اور بڑے زبردست ان کے پروڈکٹس ہیں. گولف کا سر ایک برانڈ ہے جو صرف گولف کے کپڑے بناتے ہیں. گولف کے بہت مہنگے ہوتے ہیں کپڑے، نائکی شائکی وغیرہ کے. یہ مناسب قیمت کے ہوتے ہیں. اور اب آپ نے سال میں ایک دفعہ اگر جم شاپنگ کرنی ہے تو ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی ٹرائی کریں. نہیں سر، یقیناً میں ڈومیسٹک پروڈکٹ لوں گا. بلکہ آپس کی بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے فیشن کے چکر میں لیے ہے، ورنہ اگر میں نے ایکچولی جم جانا ہو، میں یہ کبھی بھی نائلون پہن کے نہیں جاؤں گا، میں کاٹن پہن کے جاؤں گا. یہ ویسے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دم سے کیا ٹرینڈ آیا ہے کہ نائلون ٹائپ، پولیسٹر ٹائپ کپڑے جم. سر وہ اس پہ جب آپ سویٹ کرتے ہیں تو وہ جلدی سوکھ جاتی ہے. کاٹن تو آپ کو پتہ ہے پھر سوکھتی نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہے سر. واہ. بٹ سر جم کا اصل میں تو سر ہونا چاہیے کہ آپ نے گرے یا کسی قسم کے کلر پہنا ہو، کاٹن کا، پسینوں پسین ہوئے ہوئے اگر نکلے ہیں وہاں سے تو اگلا بندہ کہہ رہا ہے یار یہ جم مار کے ہے، صحیح مار کے ہے. سر یہ جم مارنا ہی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. جم تو کیا جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں جم مار کے ہے. ٹھیک ہے سر. بالکل سر، یہ شاید میرے خیال میں وہ بھی ہوگا نا سین کے، ورنہ تو آپ ایک ٹاکی اپنے ساتھ رکھتے ہو نا کہ آپ جس بھی مشین پہ آپ بیٹھے ہو تو اس پہ آپ اپنا ایک نقش چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ ظاہر ہے اگلا مائنڈ کرے گا. تو پہلے آپ نے ٹاکی سے وہ صاف کی. بالکل. میرے خیال میں اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. نہیں، یہ بھی ہے سر. باقی سر ٹھیک ہے سر، ہم نے بڑی اچھی سر یہ ٹاک کی ہیلتھ کے بارے میں. کسی کوئی اور موضوع ہوتا نا تو ہم 20 منٹ پہ آ جاتے، لیکن ہیلتھ تھا نا 2-4 منٹ میں بس. سر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس شو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ اور میں مسالے سے لپٹے ہوئے فرائز کھا رہے تھے. ہمارے اگر کسی نے ہماری باتوں کو سیریسلی لے رہا ہے تو وہ خوراک کے بارے میں کہ جس طرح ہم پھیل رہے ہیں کچھ تو ہمیں پتہ ہی ہوگا. کچھ پتہ ہے سر، بالکل ایسے ہی سر. تو باقی سر خبروں پہ جانے سے پہلے ذرا کل کا تھوڑا سا ہم وہ کر لیں، لیٹرز کر لیں سر، تھوڑے سے لیٹرز کر لیں کہ جہانیہ صاحب یا صاحبہ ہیں، انہوں نے ہم پہ 2 چیزیں کہی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی آپ نے اس طرح سے ذرا بات ہی نہیں کی کہ جو ابڈکشنز ہوئی اس ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے 36ویں، اور جو ہے آپ نے بڑے کیجولی کہہ دیا کہ آزاد یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن سے ووٹ ڈلوائے گئے.
اچھا ایک تو یہ کہ آپ نا اب ایک دو دن گزر جانے دیا کریں ہماری نیت پہ شک کرنے سے پہلے. فوری طور پہ نیت پہ ریکویسٹ ہے کہ شک نہ کیا کریں, اس کی وجہ یہ کہ ہم ڈیلی شو کرتے ہیں, کوئی گل مس ویسے بھی ہو جاتی ہے, کوئی بندہ بھول جاتا ہے. سر بالکل سر, یہ جو ہے نا یہ کرنے سے پہلے سر میں تو سر ایک انوینشن بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں انگلیاں جو بند ہو جائیں, مطلب ٹائپ ہی نہ کر سکیں آپ سر. وہ یہ بڑی اچھی چیز ہوگی سر ہمارے یوٹیوبرز جو کامنٹ کرتے ہیں لوگ, کہ بند کر کے رکھ لو تھوڑی دیر. تو وہ یہ ہے کہ اور اوپر سے پتہ ہے کیا سر, آدھے گھنٹے سے اوپر کا شو تھا کل. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو آدھے گھنٹے سے اوپر بولتے چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں. ہمارا تو سر مسانہ ہی جواب دے جاتا ہے, ہم تو شو شو آ جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا ابڈکشن والی, مطلب ایک تو یہ کہ میرا ذاتی طور پہ ابھی بھی یہی خیال ہے کہ میری رپورٹس کے مطابق جن سے انہوں نے ووٹ ڈلوائے وہ نہیں تھے جو کہ حمایتی یافتہ تھے پی ٹی آئی کے. اچھا وہ جو حمایتی یافتہ تھے وہ بھی بیک اپ میں رکھے ہوئے تھے, ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ بھی بیک اپ میں تھے لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن بہرحال ان اینی کیس جہاں تک وہ ابڈکشنز وغیرہ والا معاملہ ہے وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مطلب اور اس میں تو آپ چھوڑ ہی دیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی تو اپوزیشن ہے, اپنے حمایتیوں کے ہم نے سنا اٹھائے رکھے ہیں. سر کچھ لوگ ویل چیئر پہ آ رہی ہیں سر, کو لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے, سائڈ پہ کیا جا رہا ہے رپورٹرز کو کہ بھئی اس قسم کے سوال نہ پوچھو, بس وہ آ گئے بس. سر میں تو اس چیز میں سر ویسے مانتا بھی بہت زیادہ ہوں. ایک بندہ سر ایک جگہ پہنچ گیا نا جہاں اس کو انوائٹ کیا تھا, اس کو آپ نے یہ اس سے نہیں پوچھنا کہ آپ زبردستی آئے یا اپنی خوشی سے آئے. مطلب سر کھانے پہ آپ نے جانا ہو ایک ایسے جس میں آپ بیگم کہہ رہی ہو کہ یار اس پہ لازمی جانا ہے, اور آپ کا موڈ نہ ہو تو آپ کتنا کو احتجاج کر لیں گے سر, اتنا سوتر برابر آپ احتجاج کر لیں گے تو جانا تو آپ کو پڑے گا. یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. اب جب آپ پہنچ گئے ہیں تو کسی نے آپ سے پھر یہ نہیں پوچھنا کہ یار تو کدھر, بھئی اب میں آ گیا ہوں, اب میں اس میک دا بیسٹ آف اٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے سر جو یہ حمایتی ہیں کہ جب بس اب آ گئے یار اب ووٹ ہی کرنے آئے ہیں تو ووٹ کرنے دو اور گھر جانے دو. بالکل. باقی یہ ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جو اب پارٹیاں ہیں اس وقت برسر اقتدار, ان کو اپنا وہ جو تھا نا ہائی ہارس جس پہ رائڈ کرتے ہوتے تھے کہ جمہوریت پسندی, اس کو اب چھوڑ دینا. مطلب وہ اب وہ خیر پکڑی بھی رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے, اب لوگ اس کو گنیں گے نہیں. اور وہ جو ایک پورا وہ بھی تاثر تھا نا, میں تو ہمیشہ سے اس کے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے خلاف تھا کہ جی وہ یہ پاکستان جو ہے وہ بلندیوں کی پروازوں پہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, اور سی او ڈی کے بعد سب کچھ بہترین ہو چکا ہوا تھا. وہ تو عمران خان کے جو 3.5 سال آئے اس میں سب کچھ ختم ہو گیا. مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ سی او ڈی ایک بڑا زبردست چیز تھی. وہ زبردست چیز اس طرح تھی کہ مطلب ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا, پولیٹیکل پارٹیز نے واپس آنا تھا, بڑی اچھی بات تھی, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن جو تھا نا کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بھائی اس کے بعد ہی میمو گیٹ ہوا, اس کے بعد ہی گورنرز رول ہوا, اس کے بعد بڑا کچھ ہوا, اور وہ مطلب آج تک ہو رہا ہے. تو ہماری بلکہ ایک اور جو دوست ہے نا, مطلب ان کا نام ابھی نہیں لیتا, لیکن ان کا وہ بڑا ایک اچھی اپروچ ہے. مطلب وہ کہتی ہیں کہ آپ نا تجزیہ غلط جو ہے نا محرکات پہ کرتے رہتے ہیں. بیسیکلی آپ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہوا, اور پھر نون لیگ کے دور میں یہ ہوا, اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں. کہتی ہے اس طرح نہیں کرنا. آپ بیسیکلی نا وہ جوڑی دیکھا کریں کہ سی او اے ایس اور ڈی جی آئی, کہ اس دور میں اپروچ یہ تھی, اس دور میں اپروچ یہ تھی, ان کے دور میں اپروچ یہ تھی. ویری نائس سر. تو یہ پھر آپ ذرا صحیح اس کو وہ کر سکیں گے سر. آپ بالکل بیسکلی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لے رہے ہیں ایک اچھی بلندی سے. مطلب آپ گراؤنڈ لیول پہ نہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, آپ اوپر سے جب ہاکس آئی ویو سر کہتے ہیں اس کو, وہ لیں گے تو پھر آپ زیادہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی اپروچ ہے سر. اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ وہ جو مطلب میرے خیال میں تو عمران خان کے 3.5 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب جو ہے نا کہ سب بیڑا غرق ہو گیا. مطلب ٹھیک ہے وہ نئی جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا اس وقت کی لیڈرشپ کو, اور پھر اس کے بعد مطلب جب ہو گیا تھا پی ڈی ایم آ گئی تھی تب بھی بات کرنی چاہیے تھی, آج بھی بات کرنی چاہیے. مطلب وہ تو عمران خان کی ایک ہے سیریز آف مسٹیکس, لیکن وہ جو ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی برباد ہو گئی, یا پاکستان کی ڈیموکریٹک ویلیوز برباد ہو گئی اس دور میں. میرا نہیں خیال, مطلب نا کہ جی وہ اس نے تو دیکھے رول بیک کرنے کی کوشش کی 18ویں ترمیم. بھائی اس نے جتنی مرضی کوشش کی, ہوئی نہیں ہوئی نا, اور سر اس کے تو راہ میں بزی آ گیا تھا جب اس نے کہا این ایف سی پہ میں بھی ٹچی ہوں. ٹھیک ہے, ایسی کی تیسی. تو اچھا اور پھر بھی بات ہے کہ آپ وہ دیکھیں نا, تو جو باجوہ صاحب والا دور تھا
اور فیض صاحب والا دور، وہ بیسیکلی ان کی اپروچ تھی کہ 18ویں ترمیم رول بیک کرنی ہے. اب جو نئی قیادت آئی ہے اس کی اپروچ ہے کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں کرنی ہے، ہم نے یہ اس 26ویں ترمیم کے تھرو جانا ہے. 26 کی جانا ہے اور کو پتہ نہیں 27ویں تک کر کے جائیں. تو بیسیکلی وہ سارا کچھ چل رہا ہے. جو یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ بشمول سارے، یہ اب بہت سالوں سے، بلکہ یا شاید یہ تو کبھی یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے کہ یہ ہائیبرڈ میں ہی یقین رکھتے ہیں. سر بالکل، ایک تو ہائیبرڈ میں یقین رکھتے ہیں سر، دوسرا یہ جو سوال ہے نا جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، جو ایک انسٹنٹ کمپیریزن ہوتا ہے، جیسے اس دن کو سر پی ٹی آئی کے وہ فالوور ہیں بڑے، عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے، میں نے کہا جی دیکھیں آپ نے عمران خان کی جو 3 سال کی حکومت تھی اس کے اندر جو چیزیں خراب بھی آپ کہہ لو تو ہاں خراب ہوئیں. میں کووڈ کی اس کی اپروچ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، جو چیز ٹھیک کی انہوں نے وہ ٹھیک کی، ماننی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان کا تمام جو ایشوز ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے تھے. میں نے کہا نہیں، جب وہ پاور میں آئے تھے تب تو کووڈ نہیں تھا. مطلب جب اسد عمر صاحب نے اپنا آئی ایم ایف پہ نہ جانے کا سر فیصلہ کیا تھا تو تب کووڈ تو نہیں تھا، تب تو بس ایک فیصلہ تھا. پھر بات ہی نہیں کی تھی مجھے پروو کر کے دکھائیں کہ اب کی اکانومی سے وہ اکانومی بدتر تھی یا تھی نہیں، یا کہ جیسی تھی. میں نے کہا بڑا آسان ہے، آپ تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سامنے رکھ لیں، اس دور کے رکھ لیں، اس دور کے رکھ لیں اور وہ کمپیئر کر لیں. بٹ میں اس اپروچ میں بلیو ہی نہیں کرتا سر، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک سکیٹر چارٹ بنائیں کہ یار اس دوران آپ کا یہ تھا اور اس کی ایک ایوریج نکالیں اور پھر عمران خان کی ایوریج نکالیں، پھر ایک فیئر کمپیریزن ہے. عمران خان تو آئے ہی ایک دفعہ حکومت میں، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو کر لینے دو 3 دفعہ، پھر کو مزہ آئے گا کمپیریزن کرنے کا. یہ کیا انسٹنٹ کمپیریزن ہے؟ ہاں تاثر یہ آپ بنا سکتے ہیں کہ جی ان کا دور بہتر تھا یا برا تھا، وہ پرسنل چیز ہے، اس کو آپ ایویڈنس وائز تو لا ہی نہیں سکتے. ایک سر ایپلز ٹو اورنجز کمپیریزن ہے میرے خلاف نزدیک. سر بالکل، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں تو کووڈ کی وجہ سے یقیناً پہلے سال میں کووڈ کے بہت نقصان ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب کووڈ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر بہت فائدہ بھی ہوا. مطلب ایک تو یہ کہ کیونکہ جو عمران خان صاحب نے گیمبل لیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اب وہ تھا تو گیمبل لیکن اٹ ورک، اٹ پیڈ آف. تو اچھا اس کے آپ نے نمبرز دیکھے. اچھا پھر اسی طرح جب وہ کووڈ جب ختم ہوا ہے تو یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارا پتہ نہیں 5% گروتھ ریٹ تھا یا 6% گروتھ ریٹ تھا، تو وہ ایئر آن ایئر ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اسی وجہ سے تھا نا کہ پچھلے سال تو کچھ بھی نہیں تھا تو کووڈ سے نکلے تو آپ کو لگا. تیسری چیز پھر وہی بات ہے، یہ سر اب یہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں یہ تمام، اور یہ اس پہ تو سارے اگری کرتے ہیں، وہ چاہے نیو لبرل ہوں، چاہے مارکسسٹ ہوں، چاہے کوئی کسی قسم کے بھی ہوں، کہ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نوٹ چھاپ کے تو گروتھ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہماری تو یہی ہوتی ہے نا، امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. تو وہ مطلب آپ کسی کا بھی ٹینیور نکال کے دیکھ لو، جب بھی مطلب نوٹ چھاپے ہیں، جب بھی امپورٹ کھولی ہے تو گروتھ نظر آ جاتی ہے، لیکن اس سے ملک کی اکانومی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو اسی طرح نیچے کی طرف جا رہی ہے. اگین مطلب یہاں تو ہونا کہ پی ٹی آئی، مجھے آپ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسی اور پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسی اور پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسی میں فرق ہے کیا؟ فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کوئی اور ہوتا ہے، اور تو کوئی فرق نہیں سر وہ بھی ہے، اور کبھی کبھی وہی ہوتے ہیں. وہ تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. جو ایک عمران خان صاحب کا بہت بڑا قصور ہے نا جس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، جاتے جاتے نہیں سر، ہاں وہ تو پیٹرول والے اس کی بندی، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت جب پاپولیرٹی انہوں نے گین کرنی تھی، مطلب 2011 12 13 جو دور تھا، پاور میں تو 2018 میں آئے، اس دور میں جتنی انہوں نے، اور آج بھی کرتے ہیں لیکن اس دور میں جتنی انہوں نے گالی نکالی، ڈسکریڈٹ کیا پولیٹیشنز کو، کہ وہ لوگوں کا ایمان ہی اٹھ گیا کہ پولیٹیشن تو ہوتا ہی وہ. اچھا لیکن پھر وہی بات ہے، میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل، یہاں یہ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ جب تک آپ گالی دو نا، آپ اپنی جگہ بنا ہی نہیں سکتے. یا نون لیگ نے ایسے جگہ نہیں تھی بنائی، ٹھیک ہے، ایسے ہی جگہ بنائی تھی، نہیں ادھر تو جگہ بنتی ہی ورنہ ہے، آپ گالی نہ دو تو بن جائے. سر لیکن ایک میں آپ کو ویسے چیز بتاؤں، جو ایک اور کام خراب ہوا ہے، یہ کرتے 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 نا خود بھی سیاستدان یہ مان بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے سے نا رل مل کے نہیں کرنا کچھ، which is very detrimental. آپ اگر اپوزیشن میں اور حکومت ساتھ ہے آپ کی، جیسے آج کی خبر یہ ہے کہ سر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم حصہ نہیں بنیں گے جو جوڈیشل کمیشن بنے گا، ہم نہیں. بھائی کیوں؟ آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں اس کے اندر، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تو کراس کریں، پر بعد میں آپ کہیں گے جی ہم سے پوچھے بغیر بینچ بنا دی. ظاہر ہے آپ تھے ہی نہیں. سر ایک تو یہ، دوسرا سر میں آپ کو 2 حوالے دینا چاہوں گا پیپلز پارٹی کے، جو نا جوڑ توڑ کی سیاست کی نا بہت بڑی مثالیں، ایک ماضی کی اور ایک ابھی پرسوں کی. جب بی بی پاور میں آئی اور نواز شریف صاحب اپوزیشن میں گئے
تو جیسے ہی پارلیمان میں انٹر ویڈیو موجود ہے کہ بی بی اٹھ کے آتی ہیں کہ میاں صاحب ہمارے بڑے کام ہیں, ہم نے مل جل کے کرنے ہیں, تو آئی ہوپ وی کین ورک ٹوگیدر. ایک پلیزنٹ چیز کہ انتخاب تو کہتے ہیں انتخاب تو ایک مطلب مقابلہ ٹائپ چیز ہے, اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, کام مل کے کرنا وہ الگ بات, انہوں نے کیا نہیں کیا وہ الگ بات ہے, بٹ ایک یہ ڈیکورم تھا. ایک کل کے روز یا پرسوں کے روز جب بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری جب انٹر ہوئے ہیں پارلیمان میں, تو وہ اس طرف سے آئے ہیں جہاں اپوزیشن بینچز پہلے آتے ہیں. عمر ایوب اور ایک اور پی ٹی آئی کے وہاں کھڑے ہو کے ان سے ہاتھ ملائے اور دونوں ان کو ملے کہ جی آپ اپوزیشن ہے, کیا حال ہے, ٹھیک ہے سب کچھ, مطلب پلیزنٹری ایکسچینج کر کے پھر وہ جا کے انہوں نے نشست سنبھال لی. جب سب مائک لال ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو مرضی بولیں, وہ پھر سیاست ہے نا. لیکن اس سے پہلے کا جو یہ ایک ڈیکورم سا تھا نا, یہ ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں نہیں نظر آیا, بالکل نہیں نظر آیا. مطلب سو مچ سو کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا بھی تھا سر, وہ تو اتنا بڑا واقعہ, مطلب ہمارے ملک کا سب سے بڑا افسوسناک ترین واقعہ اے پی ایس جو تھا, اس کے بعد وہ کال آف ہوا. اور پھر مجھے یاد ہے ایک تمام پارٹیوں کی کانفرنس ہوئی تھی, اس پہ خان صاحب آ کے بیٹھے تھے, ورنہ تو آپ اگر گن لیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ آل اے پی سیز کتنی ہوئی ہیں اور اس پہ کتنے میں شریک ہوئی ہے پی ٹی آئی. تو یہ ایک چیز ہے جو انہوں نے کام خراب کیا. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور کامنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, اور وہ ہے جی منیزا نقوی, جی کیا موسٹ فرماتی پرابلی ہیں؟ صاحبہ. وہ کہتی ہیں کہ جی سوو موٹو نو مور, دیٹ از اے گڈ تھنگ. سوو موٹو واز دی ہیڈ آف ڈیموکریسی, سینیورٹی ایز بیسس فار چیف جسٹس اینڈ اے گڈ تھنگ. A panel of peers and diverse members, Senate, Assembly, etc. and experts decided CJ a very good thing. A 3-year term limit a good thing. A constitutional panel to decide constitutional issues a good thing. Done and done. اچھا, جتنی تعریف انہوں نے کر دی نا, میں ذاتی طور پہ مطلب میں بہت سارے ایسے لوگوں سے جانتا ہوں, بہت پڑھے لکھے, بہت قانون کو جانتے اور تاریخ کو جاننے والے, وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسی یہ کر رہی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ نا دو باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. ایک تو میں جو ہے نا سینیورٹی کے پرنسپل کے ساتھ تھا پہلے بھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب جب آپ ہینڈ پک کرنے پہ آتے ہو نا, تو وہی بات ہے سر کہ ہر دفعہ مطلب پھر ہوتا ہے کہ اینو کنے لایا سی, سارے مڑ کے میاں صاحب کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ ججز میں بھی ہوگا کہ اینو کنے لایا سی, میاں صاحب خود بھی دیکھتے ہیں کہ لایا تو میں ہی سی لیکن میرے پتہ نہیں سی. تو نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ مطلب کل جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ اتنی جو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہیں, کوئی کیا ہو گیا ہے مطلب. اگر تو ان کو یہ لگتا ہے نا, ہاں یہ ایک کامیابی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب جب ہم نے یہ کر دیا نا, تو اب منصور علی شاہ جیسے, چلیں اب تو منصور علی شاہ پہ الزام لگ رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی دل دھڑکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یا وہ حق سچ کے نہیں وہ ان کے ساتھ. اب اگین ہم نہیں یہ بات مانتے, ہم تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ وہ شاید کریکشن ہی کرنا چاہ رہے تھے اس میں جو پہلے ایک ڈیسیجن ہو گیا تھا کہ جو کہ شاید اتنا ٹھیک نہیں تھا. لیکن بہرحال اب بابر ستار جیسے لوگ, اب یہ لوگ اس طرح کے لوگ جوڈیشری میں آئیں گے ہی نہیں. اگر تو یہ ہے نا کامیابی کہ اب اس طرح کا بندہ نہ شو کرے گا آپ کو کنسینٹ کہ میں جوڈیشری میں آنا چاہتا ہوں, نہ ہمیں رکھنا پڑے گا, نہ بعد میں مینج کرنا, مطلب اس کو, تو یہ تو کامیابی ہے. بٹ ادروائز یہ تھا کہ ایک اچھے آدمی کی بس ایک, میرا تو یہی خیال تھا کہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ بس سینیورٹی کے چکر میں آ جائے, ورنہ کون آنے دیتا ہے. سر ایک تو یہ, دوسرا سر جب بھی کسی بھی اہم عہدے پہ اگر آپ کسی کو ہینڈ پک کر رہے ہیں نا, یہ تو الاؤ کر دیا نا ہینڈ پک کرنا, تو وہ متنازع ہی رہے گا نا ہمیشہ. اگر آپ وہ کام بھی اچھے کرے بندہ, مطلب آئی ایم شیور جوڈیشری کے اندر بھی یہ ہوگا کہ یار کہ ہم تو بیٹھتے ہی متنازع ہو گئے کیونکہ اس کے اندر ایک سیاسی پہلو کریٹ ہو گیا. ورنہ تو جوڈیشری کا اپنا ایک مسئلہ تھا, آپس سے کھیڑ کھوڑ کے کر لیا, بلکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا. دیکھیں نا یہ کتنا مزدار چیز تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہمیں پتہ ہوتا تھا یار کہ اگلی باری جو ہے نا وہ قاضی بھائی عیسیٰ کی ہے, اچھا اس کے بعد وہ تھے, اچھا وہ چلے گا, وہ اچھا وہ بھی چلے گا, منصور کی باری, اوکے چلو ٹھیک ہے. آپ نا اپنے آپ کو بھی تھوڑا پریپیئر کر لیتے ہیں پھر کہ یار اب کس قسم کی چیزیں ہوں گی, اور یہ اچھی چیزیں, یہ مطلب آپ ایک پریپیئرنس کے ساتھ جائیں تو اچھی چیز. دوسرے سے یہ بینچ تشکیل کرنا جو ہے نا سر, اس کے اندر تو یہ تو دنیا میں مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ ہم واحد میرے خیال میں ہے اس طرح کے کہ جی جس کے اندر آمنا سوچ سمجھ کے بڑا بینچ بناتے ہیں. آپ امریکہ کی مثال لے لیں, ان کے تمام جو کورٹس ہیں ایکسیپٹ فار سپریم کورٹ ان کا, وہاں پہ اگر جج نے آنا ہوتا ہے تو وہ ان کا ایک کمپیوٹر ہے, اس کے اندر ایک الگوریتم ہے, وہ کیس روسٹر جتنے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ڈالی جاتے ہو, وہ جج وہاں سے نکال کے دیتے تھے آپ کو. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جج بھی ہر قسم کے رکھے ہوئے ہیں, بینکنگ جج, رینٹ جج, ٹیکس جج, اب جوڈیشل جج, پھر سپریم کورٹ کے جج, پھر سیشن کورٹ کے جج, پھر ہائی کورٹ کے جج. سر ہم نے اپنی زندگی خود مشکل کی ہے اتنے سالوں میں
تاکہ ہر جگہ نا لوپ ہولز کریٹڈ رہیں آپ کی کہ بھئی اب جیسے رینٹ کی جو عدالت ہے, رینٹ کے کتنے کیسز ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جج کتنے ہیں؟ 3 ہے سر, جس میں سے اگر ایک چھٹی پہ ہو تو اس کے کیسز باقی 2 ریفیوز کر دیتے ہیں سننے سے. یہاں پہ 12-13 سال سے جو قبضے ہوئے ہیں جگہوں پہ رینٹل پراپرٹیز کے اوپر, وہ کیوں نہیں چھڑوا سک رہے, کوئی جج ہی نہیں ہے. تو اتنا کچھ جو اگر آپ نے اتنی اس کو فینسی اور فلیور دینا ہے کہ جی ایک وہ کمیشن ہوگا, وہ بیٹھ کے نا سارے اپوزیشن کے بھی ہوں گے اور اقلیتوں کے بھی ہوں گے, اور وہ پھر نا ایک جوڈیشل بینچ بنے گا. یار جہاں تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں اس سے پہلے ہی آپ نے ایک ایسی اتنی بڑی چیز کر دی ہے. تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ چلے اچھی بات ہے آپ نے کر دی اور بہت لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں, بٹ جو باقی سارا نظام اس سب کے نیچے ایسے ہی تو ہائے اوپر کی باتیں نا ساری جوڈیشل آپ کی جو بینچ ہے اور سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ بھی اوپر کی بات ہے, اس کے بعد باقی سارے جو نیچے پھر رہے ہیں بھئی اس میں ترمیم لاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں تو اس میں بھی سینیورٹی کا اس لیے قائل تھا کہ جب یہ کہتے تھے نا کہ جی سپریم کورٹ کی دفعہ آپ ہینڈ پک کریں کیونکہ نیچے ہے گند, تو آپ اوپر جو ہے نا آپ نے بڑا پک کر کے بہترین, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو اچھے جج ملے ہیں, ہم نیچے گند میں رولتے رہے. بھائی سر دیکھیں وہ آپ کو یاد ہوگا سر, میں تو اس کا بھی حل ہے سر, آپ باقی عدالتیں بند کر دیں, سیشن کورٹ بھی بند کریں, آپ وہاں پہ پارکنگ پلازا بنا دیں, آپ ہائی کورٹس کے اندر سے بھی کہیں جی کیسز نہیں ہے, کہتے ہیں آپ کے سارے کیسز جو ہے نا اب لگیں گے سپریم کورٹ میں, ایونچولی وہیں جانا ہے سب نے. جو زیادہ مقدمے بازی کا شوق رکھتا ہے اس سپریم کورٹ سے. وہ یاد ہے آپ کو ایک زمانے میں جب اے ٹی ایم کارڈ نئے آئے تھے تو انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ایک 1 لنک بنایا تھا ایک چیز کہ اگر آپ 1 لنک پہ آپ کا بینک ہے تو سارے اے ٹی ایمز پہ چلے گا, ورنہ آپ کو یاد ہے نیشنل بینک کی تو ابھی بھی برانچز ہے جن پہ لکھا ہوتا ہے آن لائن کہ یہ ساری کنیکٹڈ برانچز, ابھی بھی سر اس قسم کا چل رہا ہے. بٹ مائی پوائنٹ از ایسے ہی کر دینا آپ, کیس رجسٹرار ایک مشترکہ تمام عدالتوں کا رجسٹرار ہو جس کے پاس آپ جائیں, اور اس سے ٹائم کتنا بچے گا. آپ اسے کہیں یار آپ کا کیس کس چیز کا, یار میری بکری لے کے چلا گیا ایک بندہ, اوکے فائن, آپ اس پہ مقدمہ کرنا ہے, یس سپریم کورٹ جانا ہے تو اگلا کہے گا ہاں چلو سپریم کورٹ ہی چلتے. سر 10-12 سال میں بچا رہا ہوں ایک بندے کے, سر سپریم کورٹ میں وہ کیس سنا جائے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا, اور سپریم کورٹ کا بینچ بنا دیں 150 جج کا, بات ختم ہو گئی. یہ سر 27ویں میں ایڈ کریں سر. بالکل سر. تو اور پھر اسی طرح انہوں نے وہ جو ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل پینل ٹو ڈیسائیڈ کانسٹیٹیوشنل ایشوز, مطلب بات پھر وہی ہے کہ یہ اگین مطلب انہی میں سے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن رہا ہے نا, تو وہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ اگر چاہے چیف جسٹس اگر نیک نیتی سے کرے اور بینچ بنائے تو وہ انہی ججز کو چوز کرے گا نا جس کی ایکسپرٹیز کانسٹیٹیوشنل ہوں گی ایسے کیسز کے لیے. اچھا اگین اگر ایلگوریدم جو آپ کہہ رہے ہیں کمپیوٹر نکال دے, تو ایلگو کو اندر جب آپ کیس ڈالیں گے تو وہ انہی ججز کو پک کرے گا نا جو کانسٹیٹیوشنل وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے. یہ جو ہے کہ جب ان پینل نے بھی, تو اگین ہم ازیوم تو وہی ہے نا کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ سارے جو ہیں یہ نیک نیتی سے کریں گے. بات یہ ہے سر, میں سوری ایک مثال کے کہ ابھی جو پاکستانی ویمنس ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے, یہ میرے خیال میں نیوزی لینڈ سے میچ ہار کے باہر ہوئی ہے نا, انہوں نے 8 کیچ چھوڑے ہیں میچ میں. تو یہ بھی بالکل ویسی ہے جیسی ہماری مینس ٹیم ہے. یہ کوئی آپ نے لہذا سے تھوڑی منگائی ہے سر بالکل. اور سر باقی سر عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سر, اور بھی آپ کر لیں کہ فرض کریں آپ کے پاس روسٹر نہیں پورا ہو رہا, سر قرندازی سے ایک جج, وائی ناٹ, کہ بھائی کہاں سے آئے ہیں, سیشن کورٹ سے فلانا ملک صاحب آئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں کیس سنیں گے سول ڈسپیوٹ کا, اور ملک صاحب جو ہیں وہ کتنا زبردست اپنا سر ایکسپیرینس لائیں گے کہ وہ پیشی پہ پیشی ٹھوکی جائیں گے سر بار بار, اور ان کے ساتھ جو ہوئیں گے جج ایکسپیرینس دیکھیں نا کتنا شیئر ہو رہا ہے. سر یہ تو خیر یہ نینی کیس, مطلب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ ٹیوٹا کا 4x4 ڈالا نیا کتنے کا آتا ہے. سر 1 کروڑ 20 لاکھ 25 لاکھ کا. اچھا تو یہ 132 آرڈر کیے ہیں ابھی اے سیز وغیرہ کے لیے. جی سر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ذرا ملٹیپلائی کر لیں, کتنی رقم بنتی ہے. جج کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, 12-15 لاکھ پلس پرکس. اچھا وہ اب کہیں کہ جی اب جو ہم جج ہائر کریں گے نا وہ ہیں پرماننٹ نہیں ہے, وہ کانٹریکچوئل جج ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ پرکس پرس نکال دیں, 12 لاکھ روپے ان کو جیب میں ڈالیں اور جج بڑھا لیں یار, بڑھا لیں ریوالونگ ججز. سر باقی مجھے ایک اور بات بتائیں, جو کانسٹیٹیوشن اب ہمیں یاد آئی ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے سر, یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ جو کیس آیا ہے یہ آئینی کیس ہے یا یہ غیر آئینی کیس ہے. مطلب غیر آئینی کیا ہوتا ہے سر, میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ ہو ول ڈیسائیڈ, رجسٹرار ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی آپ اگر اٹھا کے لے گئے ہیں کوئی بھی سر کیس کسی بھی قسم کا,
کہ یار میرا آئینی حق ہے اور میرے آئین کے خلاف ہوئی یہ چیز کہ میری ایف آئی آر نہیں لانچ ہوئی, میں گیا ہوں, میرے ساتھ کچھ ڈاکہ ڈلا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, کچھ قسم کی چیز ہوئی ہے, میں تھانے گیا ہوں اور کیس نہیں رجسٹر کیا, میرا آئینی حق ہے کہ میرا کیس رجسٹر ہو, ایف آئی آر کٹے اس کے اوپر, نہیں ہوا, لو جی میں آئینی عدالت جا رہا ہوں. اچھا جی اب کیا کریں گے, بینچ پہ لائیں گے پہلے؟ ہاں جی سر, یہ بڑے مسئلے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب یہ وہ ان کو ریگولر عدالت بھیج دیں اور ریگولر عدالت فیصلہ کر دے کہ جی فوری طور پہ ان کی ایف آئی آر کاٹی جائے. وہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ کے لے آئے عدالت اور پکڑا دے آپ کے ہاتھ میں کہ جی آپ کا ایف آئی آر کٹ گئی, آپ کا ہم نے مسئلہ حل کر دیا. وہ کہے گی جی نہیں, کیونکہ پہلی دفعہ نہیں کٹی تھی, اس کا مطلب ہے کہ قانون میں سکم ہے, تو قانون میں سکم ہے تو یہ آئینی مسئلہ ہے. لیٹس گو ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ. سر مطلب اور سر ویسے بھی میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اپنے ذہن میں سر بندہ تصویر بناتا ہے نا, تو میں 2 کورٹ سب دیکھ رہا ہوں. ایک تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, میں سوچ رہا ہوں اس کی ایڈجسٹنٹ ایک بلڈنگ ہوگی, اس کی یہ بھی ہو سکتا ہے, ہوگا سب کچھ وہیں, بٹ ایک بلڈنگ ہی علیحدہ بنا دیں. اب سر اتنا ہم آگے آ گئے ہیں سر, اتنا کچھ کر لیا ہم نے, اتنے ہمارے پاس بجٹس ہیں, تو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی علیحدہ بلڈنگ بنائیں اور وہاں پہ میس بھی بنائیں, وہاں پہ ساری تمام لوازمات جو سپریم کورٹ میں وہاں پہ بھی دیں. لیکن پھر ہوگا فیصلہ کہ جس بندے نے صرف فزیکلی اگر جانا ہے نا کیس لے کے, تو وہ رائٹ کو اگر سپریم کورٹ ہے تو وہ لیفٹ جا سکتا ہے. یہ آپشن ہونی چاہیے سر. سر اب نا وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ جب ججوں نے کسی رشتہ دار کا کام نہیں کرنا ہوتا ہوگا نا, تو وہ کہا کہ یار تیرا کیس بڑا آسان ہے پر میں تے ہن کانسٹیٹیوشنل کرنا, میں میری تو سندا ہی کوئی نہیں. سر کیا الٹا کہ رشتہ دار کام کرنا, یہ تو ایک آئینی مسئلہ ہے یار, تو اٹھے جا, میرے حل کیوں آ گیا سر, یہ زیادہ آسان ہے. تم آئین کی وہ لڑو جا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, ایک فون کر دیا گا جیڑا بھی جج بیٹھا ہے. تو سر بس ٹھیک ہے, یہ جو لوگ خوش ہیں ان کو خوشی مبارک ہو, حکومت کو اپنے چپے مبارک ہو. ہاں جو اداس ہیں وہ جگجیت سنگھ کی غزلیں اونچی آواز میں لگا کے ساتھ نمکو بس, اور ایزی رہے لائف میں. سر سب نے کافی باتیں کر لی اس چیز کے اوپر, میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.